السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آج ہم جانیں گے کہ امام صاحب کے پیچھے کون سا سورہ پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے۔ چونکہ دوستوں جب ہم لوگ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا امام صاحب کے پیچھے کوئی سورہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور کیسے پڑھیں، یہ بہت لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کنفیوژن کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں دیکھیں، امام صاحب کے پیچھے کوئی سورہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام صاحب کے پیچھے آپ جب بھی نماز پڑھیں تو نہ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سورہ نہیں پڑھنا ہے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو نیت باندھنا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد صرف اور صرف آپ کو ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی سورہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ امام صاحب بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دوسری سورت کو ملائیں گے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو بلند آواز سے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں اس کو بغور سماعت کرنا ہے، دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پڑھنا نہیں اس وقت، بس امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کو دھیان سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں، امام صاحب جب بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں تب سننے کا حکم ہے، لیکن جب امام صاحب آہستہ پڑھیں، جیسے عصر کی نماز میں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز میں امام صاحب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو آہستہ کرتے ہیں نا بھائی، تو اس وقت بھی یہی حکم ہے کہ مقتدی جو ہے، یعنی جو امام کے پیچھے نیت باندھے ہوا ہے اس کو نہیں پڑھنا۔ کسی بھی صورت میں چاہے امام صاحب بلند آواز سے نماز پڑھائیں یا پھر آہستہ نماز پڑھائیں، آہستہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، مقتدی کو جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کو سورہ فاتحہ اور دوسرے سورے کو نہیں پڑھنا ہے، صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ بس امام صاحب نیت باندھیں، آپ بھی نیت باندھیے، ہے نا؟ اور پھر ثنا آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے گا، سجدہ کیجیے گا، رکوع سجود کے جو تسبیحات ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے آپ رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم آپ کو کہنا ہے، سجدہ میں آپ جائیں گے تو جو سجدہ کے جو تسبیح ہیں وہ آپ کو پڑھنا ہے، تحیات پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے اور دوسری چیزیں آپ کو پڑھنی ہے، لیکن صرف اور صرف آپ کو قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے اور دوسرے سورے کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدے میں، اور قاعدے کے علاوہ جو دوسری جگہ ہے اس میں آپ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں آج میں نے جو باتیں بیان کی وہ باتیں احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے، اس لیے ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔